اللہ جانتا ہے کہ جس خیال سے ہم سب قرآن پڑھتے ہیں ہم وہاں پہنچ جائیں. اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی قصہ جسے قرآن کہتا ہے احسن القصص بیان کر رہے تھے تو میری آنکھوں کے سامنے مصر کا منظر آ گیا. تو میں نے جو آیات منتخب کی ہیں اس کا جو کلائمیکس ہے اس قصے کا پڑھنا چاہیے. جب آپ کو تکلیف ہو، مصیبت آئے، رشتہ دار تنگ کریں، بھائیوں کی طرف سے تمہیں تکلیف ہو تو سورہ یوسف پڑھا کرو، یہ آپ کو بیلنس کر دے گی. جو میں نے 3 آیات آخری چھوٹی چھوٹی منتخب کیے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تاج پہنا ہوا ہے، شاہی تاج، بادشاہ ہیں. رعایا بیٹھی ہے، سامنے بھائی کھڑے ہیں اور وہ اپنی بنتا سنا رہے ہیں کہ باپ ہمارا ضعیف ہے، بہت قحط کا زمانہ ہے، آٹا دانہ گھر میں نہیں ہے، جانور پیاسے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، بادشاہ سلامت کوئی رحم کیجیے ہمارے اوپر. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تاج اتار دیا، تاج اتار کے ٹیبل پر رکھ دیا اور ماتھے میں وہ نور نبوت تھا جو بھائیوں نے بچپن میں دیکھا تھا. بھائی پہچان گئے، اوہو یہ تو یوسف ہے، یہ تو یوسف ہے. جب تخت اتارا بھائیوں نے پہچان لیا تو وہ جو بھی جھوٹ سچ بول رہے تھے آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو کہانی تم نے بیان کی ہے تمہیں یاد ہے کہ واقعی تمہارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا تھا؟ سر جھکا دیا انہوں نے اور کیا کہا، یہ 90 91 92 سورہ یوسف کی آیات 3. قالوا أئنك لأنت یوسف، بھائی تو یوسف ہے؟ قال أنا یوسف وهذا أخي، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا انه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنین. یہ میرا بھائی ہے اور جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، لفظ استعمال کیا، جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، چونکہ ہم ڈرتے نہیں ہیں نا، جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے. کیوں کہ حضرت یوسف کے حسن کا یہ عالم تھا کہ جب وہ مصر میں بکنے کے لیے آئے تھے تو قل حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو فرشتہ ہے. ایسا انسان کنویں میں ڈال دیا، چند سکوں کے اندر بیچ دیا، ساری کہانی آنکھوں کے سامنے. فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا. فإن اللہ لا یضیع اجر. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. ہم نے جو جھوٹ سچ بولا ہے اے بادشاہ سلامت ہمیں معاف کر دے، ہم غلطی پر ہیں، ہم نے ظلم کیا تھا یوسف کے ساتھ بھی اور بنیامین کے ساتھ بھی، اور ہم اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ مدت کے بعد بھائی قابو آئے، جنہوں نے بیچا، کنویں میں ڈالا، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی یوسف علیہ السلام کا. اتنی قیامتوں سے گزرنے کے بعد بھائیوں کو کیا کہا، یہ سبق ہے اس صورت کا. قال لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا اور آج کے بعد میرے منہ سے کبھی نہیں سنو گے کہ تم نے ظلم کیا تھا. قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد میں کبھی یاد بھی نہیں کراؤں گا تمہیں کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا.
جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اور پھر کیا کہا؟ یغفر اللہ لکم، میں اللہ سے بھی دعا کروں گا یا اللہ میرے بھائیوں کو معاف کر دے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بہت رحم کرنے والا ہے. یہ کلائمیکس ہے ہمارے لیے. کیا ہم بھی اپنے بھائیوں سے اگر کوئی بری چیز دیکھتے ہیں تو کیا ہمارا یہی رویہ ہوتا ہے؟ ہمارے تو چند سکوں کی لڑائی ہوگی نا، یا چند گز زمین کی لڑائی ہوگی، یا تو بھائی دھکے کھائے انہوں نے، بکے ہیں، اندھے کنویں میں گئے ہیں، اور پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. جاؤ میں تمہیں معاف کیا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے. تو دوستو، جب کبھی مصیبت میں ہوں، مشکل میں ہوں اور رشتہ دار تنگ کریں مثلا، تو قرآن پڑھا کرو. یہ ترجمہ کیوں ہم بار بار کہتے ہیں؟ حفظہ جس سے پڑھتے ہیں نا، اللہ جانتا ہے ترجمہ چلتا رہتا ہے. اور میرے سامنے ایسا لگتا تھا جیسے بادشاہی، اللہ مصر کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور بھائی اس کے سامنے کھڑے ہیں. یہ کیا منظر تھا. تو یہ ترجمے کے ساتھ قرآن سننے سے، پڑھنے سے چیز آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی ہمیں اس صورت سے کما حق ہو فائدہ اٹھانے کی توفیق ہے. آج سے کچھ سال پہلے ہمارے اس مسجد میں حافظ محمد عارف صاحب جو سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ تھے یہاں تشریف لائے تھے، اور 27ویں کو انہوں نے خطاب بھی کیا تھا. اور وہ لاہور بار کونسل کے بڑے عہدیدار بھی رہے ہیں. وہ سمبھاؤ کرونا کا شکار ہو گئے پاکستان میں. آج انہوں نے اسپیشل مجھے میسج بھیجا ہے کہ آج مدنی مسجد میں نمازیوں سے دعا کرانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس قیامت سے نکال دے. حافظ محمد عارف صاحب نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حافظ صاحب کو بھی شفا دے، اور جتنے بھی کرونا کے بیمار ہیں یا اللہ تمام کو شفا دے دے. یا اللہ تو کرونا کی بیماری کو ویسے ہی ختم فرما دے. اللہ تو قادر مطلق ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یا اللہ تیرے کن کہنے سے ہر کام ہو جاتا ہے. کن فرما دے، یہ بیماری کو اڑا دے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.